الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ روم کی یہ ابتدائی آیات ہے۔ سورہ روم مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا زمان نزول ہجرت حبشہ کا سال ہی ہے۔ ہجرت حبشہ اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 571 عیسوی کی ہے، 571 عیسوی، اور 610 عیسوی آپ کی بعثت ہے، یعنی منصب نبوت پر آپ کو فائز کیا گیا، اور 615 میں جو ہے یہ ہجرت حبشہ واقع ہوئی ہے۔ تو اسی موقع پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے رومیوں کے مغلوب ہونے کا۔ روم جو ہے یہ بڑی طاقت تھی، روم اور ایران اس دور کی، اور روم کے مقبوضہ علاقے تھے عرب کے ساتھ ہی شامل تھے، یہ اردن، شام، فلسطین، یہ سب رومی حکومت کے تسلط میں تھے۔ تو آغاز ہو رہا ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض صورتوں کا آغاز اس قسم کے الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ عرب کے ہاں معروف تھے، یعنی وہ اس طریقے سے واقف تھے کہ جب کوئی شخص کسی مجمع سے خطاب کرتا تھا تو اس قسم کے الگ الگ الفاظ بولتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور پھر ان کے سامنے وہ بات رکھی جائے جس کے لیے ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کے ان الفاظ پر یعنی حروف مقطعات پر کبھی بھی عرب والوں نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ خود بھی اس انداز سے واقف تھے اور خود بھی استعمال کرتے تھے۔ تو فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے، یعنی قریب کی سرزمین یعنی عرب سے متصل علاقے، یہ اردن، شام، فلسطین، اس میں رومی مغلوب ہو گئے، یعنی ایران کا غلبہ ہو گیا ان کے اوپر جو ہے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اور اس غلبے کے بعد چند سالوں میں وہ پھر غلبہ حاصل کر لیں گے، رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور ایرانی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اب اس بات پر قریش مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو کہیں آثار نظر آتے ہیں، ایرانی دن بہ دن جو ہے وہ غالب آتے جا رہے ہیں، ان کا علاقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تمہاری یہ کیا کتاب ہے جسے تم کتاب حق کہتے ہو کہ یہ رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے؟ کیسے غالب آ جائیں گے؟ وہ تو مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایرانیوں کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگا لی ایک قریش نے 10 اونٹوں کی کہ چلو 3 سال تک دیکھتے ہیں، اگر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر ایران ہی غالب رہتا ہے، مغلوب رہتے ہیں رومی، تو پھر تم دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس کو ریوائز کر لیں اس شرط کو، اور 10 سال مدت رکھ لیں، کیونکہ 20 کا لفظ عربی زبان میں 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، 10 کے قریب قریب، اور اونٹوں کی تعداد جو ہے وہ 100 کر لیں آپ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شرط کو، یہ ابی بن خلف تھا وہ شخص جس سے یہ شرط ہوئی تھی، یہ ریوائز کر لی اپنی شرط جو ہے، اور 100 اونٹوں کی ہو گئی، اور عرصہ جو ہے وہ 10 سال
مقرر کر لیا گیا، اور اس دوران رومی جو ہے وہ غالب آ گئے اور ایرانی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ قریب کی سرزمین میں رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں، اور اس غلبے کے بعد وہ پھر چند سالوں میں جو ہے غالب آ جائیں گے رومی ایرانیوں پر۔ للہ الامر من قبل، پہلے بھی اختیار اللہ کا ہے، یعنی یہ جو مغلوب ہوئے ہیں رومی تو یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوئے ہیں، اور فمن بعد، اور بعد میں بھی اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ پھر غالب آئیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ مومن بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ دو پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اہل ایمان کو خوشخبری دی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو مسلمان تھے مکہ میں، ان کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، جبکہ قریش مکہ جو مشرکین تھے ان کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ دونوں کا ایک ہی انداز عبادت تھا۔ ایران جو تھے یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے، بہت بڑا آتش کدہ تھا ایران میں، اور اس طرح جگہ جگہ ان کے عبادت خانے آتش کدہ کی صورت میں ہوتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے یا آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور مشرکین مکہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ قدر مشترک تھے۔ تو عرب کے یہ جو مشرکین تھے ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روم کے لوگ یہ بھی رسالت اور وحی کے قائل تھے، اہل کتاب تھے، لہذا مسلمان جو تھے ان کو صدمہ بھی ہوا رومیوں کے مغلوب ہونے سے، اور مشرکین جو ہیں وہ خوش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ عنقریب جو ہے کچھ سالوں کے بعد رومی پھر غالب آئیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوگا، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے جو ہے مسلمانوں کو وہ دن خوشی کا نصیب ہوگا۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، اللہ بااختیار ہے۔ وہو العزیز الرحیم، اور اللہ غالب ہے اور رحیم ہے، یعنی اس کی طاقت ایسی ہے اللہ کی کہ کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا، وہ عزیز ہے۔ وعد اللہ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا کہ رومی غالب آئیں گے، اور وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے یہ پورا ہو کر رہے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس چیز کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جو ہے اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دونوں خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے جو دی تھیں وہ پوری ہو گئی۔ یہ دو خوشخبریاں جو تھیں، ایک تو یہ کہ رومی غالب آئے، آرمینیا کی طرف سے ہرکل نے ایسا حملہ کیا ایرانیوں پر کہ وہ پھر بڑھتا چلا گیا، اور پورا جو ہے یہ علاقہ جو ہے پھر رومیوں کے غلبے میں آ گیا 10 سال کے اندر اندر۔ اور پھر اہل ایمان کو بڑی کامیابی ملی کہ یہ 590 میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، 8 سال بعد آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور دوسرے ہی سال ہجرت کے غزوہ بدر پیش آ گئی، اور مسلمانوں کو جو ہے کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو وہ دونوں یہ پیش گوئیاں پوری ہو گئیں کہ مسلمانوں کے لیے بھی وہ دن بڑی خوشی کا دن تھا جب کامیاب ہو گئے وہ، یعنی انہوں نے کفار کو شکست دی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اس میں واصل جہنم ہوئے، یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یعنی جو قیادت تھی مکہ والوں کی فوج کی، وہ سب جہنم واصل ہو گئی، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ اور اسی سال میں جو ہے یہ رومی جو ہے وہ ایران پر غالب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی تھی وہ اس طرح سے وہ پوری ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں۔ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا، لوگ تو دنیا کی زندگی کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی ایرانی غالب آتے چلے جا رہے ہیں، علاقہ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ان مقبوضہ علاقوں پر آنے کے بعد
ایرانی پورے مصر پہ بھی غالب آ گئے تھے، اس حد تک وہ کامیاب نظر آ رہے تھے، لیکن یہ ظاہری کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پانسا جو ہے وہ پلٹ دیا۔ اور وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ ہیں کہ آخرت سے غافل ہیں، یعنی آخرت بھی دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ترتیب دے رکھی ہے کہ دنیا کے بعد پھر آخرت بھی قائم ہوگی۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنے نفس میں غور نہیں کرتے کہ انسان اپنے اندر جو کچھ سوچ رہا ہے وہ کر رہا ہے تو اس کے اعمال کا کوئی جواب دہی نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام برحق ہے، عدل پر قائم ہے، تو انسان کو اختیار دیا ہے اللہ نے کہ نیکی کرے یا بدی کرے، اور اگر ان کی پوچھ گچھ نہ ہو، اگر اس کا اجر نہ ملے تو پھر یہ دنیا کا نظام تو پھر بیکار ہوا، یہ تو ناحق ہو جائے گا برحق ہونے کی بجائے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کی بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اور نیک عمل کرنے والے کو اس کے نیک عمل کی جزا اگر نہ ملے تو پھر یہ نظام تو برحق نہیں رہے گا، یہ تو حق کے خلاف ہوگا یہ دنیا کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اجل مسمى، اور ایک خاص مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی واضح طور پر سمجھنے کی چیز ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک خاص پیریڈ کے لیے ہے، خاص وقت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی، چاہے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ زمین آسمان، یہ سب ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اپنے وقت پورا ہونے پر ہر چیز جو ہے وہ سمیٹ لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اور پھر یہ کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والی۔ ہر شخص کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، حاضر ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، جواب دہ ہونا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی اور سب کچھ یہ مٹی ہو جائے گی، بھلا کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ پیدا ہو؟ تو جو یہ نظریہ رکھے گا اس کی زندگی تو پھر غیر ذمہ دارانہ ہوگی، غیر سنجیدہ ہوگی، لیکن جو شخص آخرت کو مانتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بہت سنجیدہ ہوگی، ذمہ دارانہ ہوگی، اور وہ آخرت کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دے گا۔ یہی ہمیں سبق ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور نظام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قائم ہوگا جو نظام آخرت ہے، اور ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا اس دن کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے، وہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔